ایک بنیادی چیز اپنے ذہن میں رکھیں، بنیادی سوال، عقیدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، عقیدہ۔ اور میرے عزیزو، عقائد صحیح ہوں گے تو اعمال تب قبول ہوں گے، وگرنہ عقائد میں خرابی ہے تو اعمال بھی صحیح ہو سکتے نہیں ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا لازمی ہے۔ عقیدے کی جمع ہے عقائد، اور عقیدے کا معنی ہے دل میں جمایا ہوا یقین۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدے کا معنی ہے دل میں جمایا ہوا یقین۔ اور عقد، عقیدہ عقد سے ہے، عقد کا معنی ہے رسی کو گرا دینا۔ رسی کو کیا دینا؟ گرا دینا، یعنی عقیدے کو ایسا مضبوط بنانا جس طرح رسی کو گرا دے کر مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جس طرح رسی کو گرا دے کر کیا بنایا جاتا ہے؟ مضبوط بنایا جاتا ہے، اسی طرح عقیدے کو مضبوط بنانا۔ عقیدہ اللہ کے بارے میں ہو تو واضح، صاف ہو، شفاف ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی قبر، نہ شجر، نہ حجر، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ درخت، نہ نبی، نہ ولی، نہ علی، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ صاف و شفاف عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس عقیدے میں اتنی سی ملاوٹ، اتنی ذرے برابر بھی ملاوٹ ہو گئی تو سارے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی محنت ہو رہی ہے، دنیا بنانے کی، کمانے کی، مگر عقیدے کی، عقائد کی محنت نہیں ہے۔ ہم نے محض زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ، کہ عقیدے کا معنی ہے دل میں جمایا ہوا یقین، اور عقیدہ عقائد کی جمع ہے۔ عقد کہتے ہیں رسی کو گرا دینا، یعنی عقیدے کو ایسے مضبوط گرا دینا کہ وہ کھل سکے نہ۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ حضور خاتم الانبیاء و خاتم النبیین، انسان کی کامیابی دو چیزوں پر منحصر ہے میرے عزیزوں۔ ایک اپنے عقائد کی اصلاح کرے، دوسرا اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ قرآن کریم میں مضامین کو اگر جمع کیا جائے، قرآن کریم کے مضامین کو، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم میں اعمال کی آیتیں کم ہیں، عقائد کی آیتیں زیادہ ہیں۔ اعمال کی آیتیں کیا ہیں؟ کم ہیں، عقائد کی آیتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ یہ نماز ایک عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، تلاوت عمل ہے، مگر اس سے اوپر ہے عقیدہ۔ اگر عقیدے میں خرابی ذرا برابر بھی آ گئی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اعمال کے روشن ہونے کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ کوئی قبر والا، نہ حجر والا، نہ کوئی جو ہے وہ پتھر ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ علی ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے۔ اللہ کے سوا کائنات کا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے۔ سب کا حاجت روا کون ہے؟ اللہ کسی پارٹی دے لیڈر دا نام نہیں، اللہ اس سونے رب دا نام ہے جنہیں کائنات کو بنایا ہے۔ میرے ساتھ گونج آنی چاہیے، ساری کائنات کا حاجت روا کون ہے؟ نہیں ابھی تک آواز مطلب سارے دل سے نہیں بول رہے، ذرا اونچی بولیں۔ ساری کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔